آئیے جانتے ہیں قیامت سے 30 سال پہلے دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی اسی طرح تیزی سے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے پر دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا علم نہیں رکھتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو قیامت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتایا جائے گا جو قیامت سے 30 سال پہلے ظاہر ہونے والی ہے۔ ہم نہ صرف آپ کو قیامت کی نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے بارے میں بھی اہل علم کے اقوال بھی پیش کریں گے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا بغیر سکپ کیے۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ متعدد حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر آیا ہے۔ علماء نے ان نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک چھوٹی نشانیاں یعنی علامات صغریٰ، عموماً یہ نشانیاں قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو کر گزر چکی ہیں، کچھ بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہو کر مسلسل مشاہدے میں ہیں۔ نمبر 2 پر بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ، یہ نشانیاں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جب یہ ظاہر ہوں گی تو ان کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں بہت کم وقت رہ جائے گا، قیامت سے کچھ ہی وقت پہلے باقی رہ جائے گا۔ وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جن پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث یعنی آپ کا نبی بنا کر بھیجا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال یعنی وفات پا جانا، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں ایک طاعون کا ظاہر ہونا یعنی کسی وبا کا پھیل جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، بیٹیاں تک اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور والد کو اجنبی سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، ہر قسم کے معاملات، عہدے اور منصب نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اسی کو دے دیا جائے گا، لوگ ظالموں اور بدکاروں کی تعظیم کریں گے تاکہ وہ انہیں تکلیف نہ دیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر ناچنے والی اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے آلات اور موسیقی عام ہو جائے گی، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ بولنے والوں کو قابلیت سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حکمران ملک کی دولت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت عام ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھی گئی چیزوں کو لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے ذلیل، گمراہ اور برے لوگ قبیلوں اور علاقوں کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف واپس آ جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی مثال ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنے والوں کی سی ہو جائے گی، زکوٰۃ کو لوگ
تاوان یعنی جرمانہ سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگہبان ہوگا۔ فتنوں کا ظہور بھی انہی علامات میں شامل ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین، خوارج کا ظاہر ہونا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ یعنی معتزلہ کا عقیدہ، حجاز، مکہ و مدینہ میں ایک بڑی آگ کا ظاہر ہونا جو 7ویں صدی ہجری میں واقع ہوگی، سن 654 میں ہجری میں لگی ہوئی آگ کا واقعہ اور ایک قیامت کی مزید نشانیاں، مدینہ منورہ میں آگ کا ظہور، مدینہ منورہ کے مشرقی جانب حرۃ الاقمہ میں سن 654 ہجری میں ایک بہت بڑی آگ لگی۔ اس آگ کو لوگوں نے بارہا اور متواتر انداز میں بیان کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبوی کے مشرق میں ایک بہت بڑی آگ بھڑکی، جسے شام اور دوسرے علاقے کے لوگوں نے بھی متواتر طور پر بیان کیا۔ خود مجھے بھی مدینے کے ایک شخص نے بتایا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ آگ دیکھی تھی۔ قیامت کی مزید نشانیاں، علم کا اٹھا لیا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے، علماء وفات پا جائیں گے، علم سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، سود کا لین دین ہر سمت پھیل جائے گا، موسیقی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، بکریاں چرانے والے بدوی لوگ عالیشان عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، خواتین باریک چست اور بے حیا لباس پہننے لگیں گی، مومن کو سچے خواب نظر آئیں گے، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، سچی گواہی چھپائی جانے لگے گی، عورتوں کی تعداد مردوں سے کئی زیادہ گنا بڑھ جائے گی، جزیرہ عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، درندے اور جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے، رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان عظیم جنگ ہوگی، دنیا کے فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوں گے، قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 30 بڑے دجال ظاہر ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دریائے فرات اور سونے کا خزانہ، عراق کا مشہور دریائے فرات ایک دن سونے کے خزانے یا سونے کے پہاڑ کو ظاہر کرے گا، لوگ اس خزانے پر لڑیں گے، ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے، ممکن ہے کہ اس خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو سخت ترین عذاب کا آغاز ہوگا، سرخ آندھیاں چلیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ اللہ والو، کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے لگاتار گرنے لگیں۔ حضرت حذیفہ بن سیدی غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم صحابہ اکرام آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے بیان فرمایا۔ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، دخان یعنی دھواں، آسمان سے ایسا دھواں اٹھے گا جو مومن اور کافر سب کو ڈھانپ لے گا، مگر مومن پر ہلکا ہوگا اور کافروں پر سخت ہوگا۔ نمبر 2 پر دجال، سب سے بڑا فتنہ، جھوٹا مسیح جو خود کو رب کہے گا، عجیب و غریب طاقتیں دکھائے گا اور پوری دنیا میں فتنے پھیلائے گا۔ نمبر 3 پر دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والے جانور، یہ جانور لوگوں کے درمیان نکلے گا اور ان کے چہروں پر نشان لگائے گا، مومن اور کافر کی پہچان ظاہر کر دے گا۔ نمبر 4 پر ہوگا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قدرت کا ایسا الٹا واقعہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس دن کے بعد ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ نمبر 5 پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے۔
نمبر 6 پر ہوگا جوج اور ماجوج کی قوم، انتہائی طاقتور اور وحشی قوم جو بڑی تعداد میں زمین پر فساد پھیلائے گی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ انہیں ہلاک فرما دے گا۔ نمبر 7 پر زمین میں دھنسنے کے 3 بڑے واقعات، خسوف، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب یعنی عرب کے علاقے میں، یہ زمین کے اندر دھس جانے کے بڑے زلزلے نما واقعات ہوں گے۔ نمبر 8 پر یمن سے نکلنے والی آگ، ایک بڑی آگ یمن یا عدن شہر کے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض روایات میں اس 10ویں نشانی کا جگہ یمن کی طرف سے آنے والی ایک ہوا کا ذکر بھی ملتا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ پیارے دوستو، آپ نے اس حدیث میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ یہ نشانیاں اس وقت ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور ان کے بعد دنیا کا نظام تیزی سے اختتام کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ جب قیامت کی بڑی نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ آتا ہے تو اس بارے میں محدثین، مفسرین اور اہل علم کی مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں میں ایک ترتیب کا اشارہ موجود ہے۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی بڑی نشانی دخان یعنی دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی جو بڑی نشانیاں بتائیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی دخان ہے۔ دخان کیا ہے؟ دخان ایک بہت بڑا دھواں ہے جو مشرق سے مغرب تک پوری زمین پر چھا جائے گا اور یہ دھواں مسلسل 40 دن تک باقی رہے گا۔ دھوئیں کا اثر تمام انسانوں پر اتنا شدید اثر ڈالے گا، مسلمانوں پر اس کا اثر صرف سر درد، زکام یا تھوڑی سی بے چینی کی صورت میں ہوگا۔ منافقین اور کافروں پر یہ دھواں بہت زیادہ شدید اثر ڈالے گا، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، بعض لوگوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دخان کا ذکر سورۃ الدخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 10 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ۔ ترجمہ ہے تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھواں لائے گا، سب لوگوں کو گھیر لے گا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اب ان کی نصیحت کہاں، حالانکہ ان کے پاس واضح رسول آ چکا تھا، مگر وہ اس سے منہ موڑ گئے اور کہا یہ سکھایا ہوا مجنون ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے مطابق یہ آیات قیامت کے قریب آنے والے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، نہ کہ محض فتنوں کی طرف۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان سے یہ دھواں ظاہر ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی دخان ہے۔ یہ ایک حقیقی مرئی اور جسمانی دھواں ہوگا جو 40 دن پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ قرآن و حدیث اور اہل علم کی تفسیر سب ان کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو وہ لمحہ قیامت کے ہولناک، کیونکہ آغاز کا پہلا دروازہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ دخان کی آیت ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، پس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا ہوا دھواں چھوڑے گا۔ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے مفسرین کے پاس مختلف اقوال موجود ہیں، جن میں سے 2 مشہور اقوال یہ ہیں۔ دخان سے مراد وہ اصل آسمانی دھواں جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ دھواں ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قیامت کے قریب 40 دن تک ظاہر ہوگا، یہ پوری زمین اور آسمان کی فضا کو بھر دے گا، اس کا اثر مومنین کو صرف زکام یا ہلکی تکلیف ہوگی، کافروں اور منافقوں کو سخت اذیت ہوگی۔ دھواں ان کی ناک کے نتنوں میں داخل ہوگا، کانوں کے سوراخ سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا اور بعض کئی دنوں تک بے ہوش رہیں گے۔ یہ جہنم کے
آثار میں سے ایک ہوگا۔ اور دوسرا اقوال حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے، ان کا موقف یہ تھا کہ اس آیت میں دخان سے مراد قریش پر بھوک کا عذاب ہے، نہ کہ قیامت کی نشانی۔ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مسلسل ٹھکرایا تو آپ نے ان کے خلاف بددعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا قحط بھیج دے۔ قریش پر شدید قحط نازل ہوا، بھوک کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں نظر آتا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی، اے اللہ بارش کی دعا کریں، اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش ہوئی، قحط دور ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ قریش جب راحت پا گئے تو پھر سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انکم عائدون، یقیناً تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے والے ہو۔ اور فرمایا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم سخت ترین پکڑ سے پکڑیں گے، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ دوسری بڑی نشانی دجال کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں دجال سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا۔ دجال کون ہوگا؟ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا جسم موٹا، طاقتور اور سرخ رنگ کا ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ انگور کی طرح بھری ہوئی ہوگی۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ اس کا لقب مسیح الدجال ہوگا۔ دجال شروع میں نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان کسی مقام سے ظاہر ہوگا۔ اس کی سواری ایک عجیب الخلقت بڑا گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کئی میل کا فاصلہ ہوگا۔ وہ دنیا بھر میں سفر کرے گا، زمین کے اکثر علاقوں میں جائے گا۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ بارش برسا سکتا ہے، زمین سے فصلیں نکال سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ نیشا پور کے مقام باب لد پر ہوگا۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 82۔ یہ جانور کیسا ہوگا؟ ایک نایاب عجیب الخلقت مخلوق ہوگی۔ یہ مسجد الحرام میں صفا اور مروہ کے درمیان ظاہر ہوگی۔ یہ لوگوں سے بات کرے گی اور ان کے ایمان یا کفر کی نشاندہی کرے گی۔ مومن کے چہرے پر نور کا نشان، کافر کے چہرے پر سیاہی یا دبے کا نشان ہوگا۔ چوتھی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی دنیا میں موجود ہوں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ کہیں گے، تمہارا امام تم میں سے ہی ہے۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد فلسطین کے قریب کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ پھر زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا ہے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ لد ایک گاؤں کا نام ہے جو بعض کے نزدیک شام میں ہے اور بعض کے نزدیک فلسطین کے علاقے میں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک قیام کریں گے۔ اس 40 سال کے دوران وہ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، سلیب توڑ دی جائے گی، دجال، یاجوج ماجوج سب فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہوگی۔ چھٹی بڑی نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج۔ یہ کیا ہے؟ یاجوج و ماجوج 2 قبیلے ہیں جو حضرت نوح کے بیٹے یافت کی نسل سے ہیں۔ یہ انتہائی طاقتور، وحشی اور فسادی قوم تھی۔ ان کا کام
زمین پر فساد پھیلانا، قتل و غارت کرنا اور ہر چیز کو تباہ کرنا تھا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 92 اور 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان قوموں کو ایک بہت بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار کے ذریعے بند کر دیا تھا۔ فَأَفَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، پس تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ اس دیوار کی خصوصیات کیا ہیں؟ اونچائی پہاڑوں کی چوٹی تک، دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک، موٹائی تقریباً 60 گز تک۔ مواد اس میں جو استعمال ہوا، لوہا، پگھلا ہوا تانبا۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دے گا، یہ قومیں باہر نکل آئیں گی اور زمین پر تیزی سے پھیل جائیں گی، پانی، درخت سب کچھ کھا پی جائیں گے، زمین پر ظلم و فساد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ نکلیں گے، مسلمان ان کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری یعنی ایک کیڑے کو بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا اور وہ مر جائیں گے، پھر ان کی لاشیں زمین پر بدبو پھیلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے 3 بڑے زلزلے یا خسوف ہوں گے، نمبر 1 مشرق میں، نمبر 2 مغرب میں اور نمبر 3 جزیرہ عرب میں۔ خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا پھٹ جانا یا دھنس جانا۔ یہ کوئی معمولی زمین لرزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا خوفناک عذاب ہوگا کہ زمین کے بڑے بڑے حصے نیچے دھس جائیں گے، لاکھوں انسان، بستیاں، عمارتیں سب زمین میں غائب ہو جائیں گی۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے بھی زمین کے دھسنے کے واقعات ہو چکے ہیں، مگر یہ 3 خسوف اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوں گے۔ یہ نشانیاں ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایمان، توبہ اور رجوع اللہ کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نشانی آپ کے پیغام میں ذکر نہیں ہوئی مگر 10 میں شامل ہے، اس لیے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی بھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ایک نشانی ایسی آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو زمین محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آگ عدن، یمن کا ایک علاقے سے نکلے گی۔ یہ آگ ہر انسان کو ہانک کر شام کے علاقے جہاں قیامت قائم ہوگی وہاں لے جائے گی۔ اکثر مفسرین کے مطابق شام کا علاقہ یعنی فلسطین کے ارد گرد کا خطہ ارض محشر ہے۔ اسی مقام پر لوگ زندہ کیے جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ آگ دن کو آرام دے گی اور رات کو ہانکے گی تاکہ لوگ چلتے رہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خداد طاقت ہوگی جو کسی کو پیچھے نہیں چھوڑے گی۔ پوری 10 بڑی نشانیوں کی ترتیب یہ ہے: نمبر 1 دخان، آسمان کا دھواں، نمبر 2 دجال سب سے بڑا فتنہ، نمبر 3 دابۃ الارض زمین میں سے جانوروں کا نکلنا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کو قتل کریں گے، نمبر 5 پر یاجوج و ماجوج 2 فسادی قومیں، نمبر 6 خسف فی المشرق مشرق میں زمین دھسنا، خسف المغرب مغرب میں زمین کا دھسنا، خسف الجزیرہ عرب عرب میں زمین کا دھسنا، نمبر 9 پر طلوع شمس من غربیہا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 10 پر آگ کا نکلنا، یمن سے لوگوں کو ہانکنا، قیامت سے 30 سال پہلے کی نشانیاں، عورتوں کا بانجھ ہو جانا، قیامت سے 30 سال قبل عورتیں بانجھ ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت بچوں پر نہیں آئے گی، صرف وہ لوگ موجود ہوں گے جو عقل بالغ اور گناہوں کے مکلف ہوں گے۔ بچے جن پر ابھی تک شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے قیامت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ایک خوشبودار ہوا کا چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے کچھ وقت پہلے ایک نرم خوشبودار ہوا چلے گی جو ہر مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ یہ ہوا انتہائی نرم ہوگی، دردناک موت نہیں ہوگی۔ یہ ہوا صرف کلمہ گو صالحہ نیک لوگوں پر اثر کرے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ قیامت کن لوگوں پر
آئے گی؟ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو ظلم کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، خور زانی چوری کرتے ہیں، توبہ نہ کرنے والے ہیں، دین اور مشرک ہوں گے، بے دین اور مشرک ہوں گے جن کا ایمان باقی نہ رہا ہوگا۔ اللہ والو، آج کی دنیا میں اس کی جھلک بچے پیدا نہ کرنا یا نسل انسانی کا ختم ہو جانا۔ آج دنیا میں اینٹی نیٹزم یعنی بچے کا پیدا نہ ہونا، کچھ تحریکیں ماحول کے حفاظتی آبادی کنٹرول یا سماجی دباؤ کے نام پر بچے پیدا کرنے سے روکنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ دنیا کو بچاؤ، بچے نہ پیدا کرو، یہ سوچ قیامت کے انہی علامات میں سے ایک علامت ہے جس میں انسان خود ہی اپنی نسل کو ختم کر دے گا۔ آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک روایت میں آگ کا ذکر ہے جو لوگوں کو ہانک کر زمین حشر تک لے جائے گی، اور ایک روایت میں ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں